میرے بھائی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اور میں جاننے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ دنیا جس انسان کو اپنے باپ دادا یاد نہیں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں جانور ہے، اور جس نے ہم کو انسان بنایا اگر اس کی زندگی یاد نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو کیا کہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیا کہیں؟ ہم کو انسان اللہ کے رسول نے بنایا، جینے کا طریقہ بتایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور آپ کے لیے آخری رسول کی بعثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا انتخاب فرمایا۔ اب اس زمین کا انتخاب سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ 570 پر 1 عیسوی، اب 2024 ہے، 2024 میں 570 یا 71 مائنس کر دیجئے، تو حضور اتنے سال پہلے آپ کی پیدائش کا ذکر آپ سنیں گے۔ 570 یا 71 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ قریش کی مشہور شاخ بنو ہاشم کا ایک معزز خاندان عبد المطلب، ان کے کارنامے یہ تھے کہ ان کے باپ ہاشم نے جو ہے ان کے لوگوں کو قحط میں کھانا کھلایا، چھپ گیا تھا زمزم کا کنواں، اس کو دوبارہ تحقیق کیا، کعبۃ اللہ کے لیے آنے والوں کی مہمان نوازی کی ذمہ داری لی، تو لہٰذا یہ سارے منصب تھے۔ کعبے کی وجہ سے پوری دنیا میں عربوں کی دھاک تھی، اس زمانے میں بھی دھاک تھی، تو لہٰذا جو ہے عبد المطلب کا خاندان یہ سب چیزیں جانتا تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اگر زمزم کا کنواں مجھے مل جائے، پانی نکل آئے اور میں 10 بیٹوں کو جوان دیکھ لوں تو ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا، ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ پانی نکل آیا، نیت پوری ہوئی، اور 10 بیٹوں کو یا 12 بیٹوں کو انہوں نے جوان دیکھ لیا، تو اب انہوں نے اپنی مانی ہوئی نظر کو پورا کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا کہ چلو ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور ابو طالب دونوں آپس میں بھائی ہیں، دونوں کی ماں ایک ہے۔ عبد المطلب نے کئی نکاح کیے ہیں، ماں دونوں کی ایک ہے۔ جب عبد المطلب لے کر چلے عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے، تو اس وقت بڑا عجیب مسئلہ پیش ہے۔ سب سے پہلے ابو طالب نے آبجیکشن کیا کہ آپ کوئی اور راستہ ڈھونڈیے، میں اپنے بھائی کو قربان ہونے نہیں دوں گا۔ ادھر عبداللہ کے ننیال والے آ گئے، انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو قربان نہیں کریں گے، نواسے کو۔ عبد المطلب نے کہا کیا کریں؟ تو اس زمانے میں عرافہ ہوا کرتی تھی جو فال دیکھتے یا مشورہ دیتے، تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاں خون کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا گیا 10 اونٹ ہیں۔ تو کہا ایک کام کرو، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کی چٹھی ڈالو، اٹھاؤ، اگر اونٹ نکلے تو 10 کی جگہ 20 ڈالو، دوسری چٹھی ملاؤ، 2 اور 3۔ تو اب عبد المطلب نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 اونٹ کے بعد اونٹ کا نام نکلا، جب تک عبداللہ کا ہی نام نکل رہا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ بڑے خوبصورت تھے حضرت عبداللہ، 18 سال کی عمر تھی، با اخلاق تھے، انتہائی بہادر تھے، اور عبد المطلب کو اپنے اس بیٹے پر بڑا ناز تھا۔ تو عبد المطلب کو اس بڑے سلامتی کے ساتھ کعبے سے لے کر باہر نکلے تو حضرت ختیجہ کے ایک چچیری بہن تھی، وہ بڑے اگلی کتابوں کا علم رکھتی تھی۔ آپ اکثر سیرت میں سنتے ہیں ورقہ بن نوفل جن کے پاس حضور کو پہلے حضرت ختیجہ لے کر گئی تھی، تو ان کی بہن تھی جو اگلی کتابوں کے علم رکھتی تھی اور جو ہے عملیات وغیرہ اس دور میں کرتی ہوں گی۔ تو جب حرم سے باہر نکلے تو عبداللہ جو ہے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، عبد المطلب کا، تو عبد المطلب ذرا آگے بڑھے، عبداللہ پیچھے رک گئے۔
تو اس عورت نے جو انتہائی خوبصورت مالدار بے حد عزت دار گھرانے کی تھی، اس نے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ کیا تم مجھ سے ابھی تمہاری جان کی قیمت کیا لگی؟ عبداللہ نے کہا 100 اونٹ لگی ہے۔ کہا میں وہ 100 اونٹ تحفے میں تمہیں دیتی ہوں، صرف شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو، صرف شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو۔ عبداللہ نے کہا میرے باپ آگے جا رہے ہیں، میں قریش اور ہاشم کے خاندان کا ہوں، ہمارے ہاں یہ باتیں اپنے بڑوں سے ہوتی ہیں، تو لہٰذا جو ہے حضرت عبداللہ کوئی جواب دیے بغیر آگے نکل گئے۔ اب ان کو فکر ہوئی عبد المطلب کو کہ اب پوتے کی جگہ نکاح کر دینا چاہیے، تو مکے میں لڑکی تلاش کی گئی، تو کسی نے کہا وہب بن مناف کی بیٹی بڑی حسین ہے، وہب بن مناف کی بیٹی بڑی حسین ہے۔ تو عبد المطلب جو ہے عبداللہ کو لے کر وہب بن مناف کے ہاں گئے، تو وہب بن مناف کو نے کہا کہ مجھے رشتہ تو منظور ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ اس وقت وہ بچی جو ہے اپنے چچا وہیب جو مدینے میں رہتے ہیں ان کے پاس ہے۔ تو عبد المطلب جو ہے نے کہا ٹھیک ہے، مدینہ گئے، وہیب سے بات کی، بھتیجی کی، نکاح کا دن طے ہوا اور نکاح ہو گیا۔ اور یہ وہب بن مناف کی جو لڑکی تھی وہ حضرت بی بی آمینہ تھی، جن کا دوسرا نام مکے میں طاہرہ کے نام سے مشہور تھا۔ انتہائی حسین تھی، پاک باز تھی، بااخلاق تھی، بے انتہا مقبول تھی، کئی رشتے آ چکے تھے۔ وہب بن مناف انتظار میں تھے، جب خاندان مطلب کا رشتہ گیا تو انہوں نے پسند کیا، اس طرح یہ رشتہ ہوا۔ ایک بات یہاں اور بتا دوں، جس دن حضرت عبد المطلب بیٹے کے نکاح کے لیے بیٹی مانگنے وہیب کے پاس گئے، وہیب نے اوکے کر دیا بھتیجی کے لیے، سب آ گئے۔ اسی دن جس دن بیٹے کا نکاح ہوا، اسی دن عبد المطلب نے وہیب کی بیٹی سے اپنا نکاح کیا، اور اس جو نکاح انہوں نے کیا عبد المطلب نے، ان کے پیٹ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ تو اس طرح حضرت حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، چونکہ اللہ کے رسول کی ماں جو تھی وہ طاہری بہن تھی، اور حضرت حمزہ کی جو ماں تھی وہ چچیری بہن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکاح ہوا۔ اب نکاح ہوئے 4-5 مہینے گزرے تو ایک دن ذرا یہ روایت بڑے غور سے سنیے۔ حضرت عبداللہ جو ہے مکے سے بازار سے گزر کر کہیں جا رہے تھے، اتفاق سے ورقہ بن نوفل کی چچیری بہن سامنے آ گئی، جس نے آپ کو آپشن دیا تھا 100 اونٹ دیتی ہوں، تو سامنے آ گئی۔ تو اللہ کے رسول کے والد حضرت عبداللہ نے کہا ارے بھائی کیا خیال ہے، اب بھی ہے ارادہ شادی کا؟ تو اس عورت نے جو جواب دیا اس کو ذرا غور سے سنیے۔ انہوں نے عبداللہ کے قریب آ کر کہا کہ اے عبداللہ، جس وقت میں نے تجھ سے مطالبہ کیا تھا، میں اگلی کتابوں کا علم رکھتی ہوں، میرے پاس فلاں علم ہے، اس علم کی بنیاد پر میں نے تیری پیشانی میں ایک نور دیکھا، اے عبداللہ مجھے تیری ضرورت نہیں، وہ جس کا مقدر تھا وہ نور اس کو مل چکا ہے۔ گھر پہنچے تو آمینہ نے کہا مبارک ہو آپ باپ بننے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تقریباً 6 مہینے کی مدت رہے، تو اب ظاہر گھر تو بیٹھ نہیں سکتا ہے مرد، تجارت ان کا پیشہ تھا اہل مکہ کا، تو لہٰذا بیوی سے اجازت لی اور کہا کہ ذرا مجھے تجارت میں جانے دو، تو سیریا کی طرف تجارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سیریا گئے، واپسی میں مدینہ منورہ آئے، وہیں طبیعت بگڑی اور وہیں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔
اور ادھر حضرت آمینہ سے جاتے ہوئے وعدہ کیا تھا آؤں گا تو چاند جیسا بیٹا دیکھوں گا، اور وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد آؤں گا۔ اب قافلہ واپس آیا، قافلہ تجارت کا واپس آیا۔ حضرت آمینہ دروازہ کھول کر انتظار کر رہی ہیں۔ مکے کے ہر گھر میں خوشی ہے، باپ آ گئے، دادا آ گئے، چچا آ گئے، بچے کھیل کود کر رہے ہیں، قافلہ آ گیا، سب تجارت سے فائدے کے ساتھ آئے ہیں۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن حضرت آمینہ نے اپنے خسر کو بلایا، کہا کہ ابو ابھی تک یہ نہیں آئے ہیں، ابھی تک یہ نہیں آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب سالار قافلہ کے پاس گئے، جانے کے بعد اس سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ سب آ گئے کیا؟ پورا قافلہ آ گیا؟ تو اس نے کہا ہاں سب آ گئے۔ تو عبد المطلب نے پوچھا میرا بیٹا، میرا بیٹا؟ تو انہوں نے سر جھکا کر کہا واپسی میں مدینے میں تمہارے بیٹے کی طبیعت بگڑی اور اس کا انتقال ہو گیا، یہ اس کی بچی ہوئی چیزیں ہیں، کچھ بکریوں کا ریوڑ، 5 اونٹ، کچھ ساز و سامان اور برکہ، ایک باندی جن کا لقب ام ایمن تھا، وہ عبد المطلب کے حوالے ہوئے۔ عبد المطلب کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹا، ان چیزوں کو لے کر بہو کے گھر آئے۔ بہو نے تڑپ کر پوچھا ابو وہ کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ جواب میں آنسوؤں کے ساتھ عبد المطلب نے یہ چیزیں بڑھا دی اور بڑھا کر کہا کہ بہو اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس وقت حضرت آمینہ کی زبان سے جو اشعار نکلے دلوں کو چیر دیتے ہیں، دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ حضرت آمینہ کے اشعار، حضرت آمینہ نے شعر پڑھے، اے موت تجھے دنیا میں بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے کا سامنا ہوتا ہے اور تو سامنا کرتی ہے، لیکن اے موت تجھے آمینہ بتاتی ہے تیری زندگی میں تجھے عبداللہ جیسا بہادر، بااخلاق، خوبصورت، باحوصلہ نوجوان تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ ایک بیوی کی گواہی تھی حضرت عبداللہ کے بارے میں، حضرت آمینہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔